ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. اور سچے اس کے پیارے حبیب، ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر و مختار کل اللہ کریم کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کے صدقے سے، جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے مخلوق نے اپنے مولا کریم سے آشنائی حاصل کی. مخلوق دوزخ میں گرنے کو تیار، تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی کہ یہ نور پاک جگمگایا. اس نور پاک نے دستگیری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ شانوں کے ساتھ تشریف لائے، اور رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک پر یوں نعت پڑی کہ دنیا دوزخ میں گرنے کو تیار، تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی کہ یہ نور پاک جگمگایا. اس نور پاک نے دستگیری کی اور دوزخ میں گرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہ دی. خالق کی نعمتیں شو روز ہم پہ بارش کی طرح برس رہی ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہم اس کی نعمتوں سے باخبر نہ ہوتے ہوں. سب سے بڑی نعمت قرآن مجید و فرقان حمید جو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا. ایسی واضح کلام، ایسی بین کلام، ایسی خوبصورت کلام کہ جس پر چلنے والا کبھی خائف و حاضر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کریم اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کے دل کی آنکھوں کو کھول ڈالے تاکہ اس کے کرم سے اس پاک کلام کو پڑھیں، اس کے کرم سے اس کو سمجھیں اور اس کے کرم سے اس پر عمل پیرا ہوں. عزیز دوستو، جہاں تک ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ وہ ذکر پاک ہے کہ جس کو بلند فرمانے کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود اٹھا رکھا ہے. اور پھر جن ہستیوں نے اس ذکر کے ساتھ جس ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا، جنہوں نے اپنا رابطہ دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کر لیا. خوبصورت انداز سے فرما رہے تھے فراشوی صاحب کہ تصوف، طریقت، شریعت، سب چیز، ہر چیز، ایک چیز بڑی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز تابع ہے شریعت کے. شریعت مطہرہ جس میں ہمارے لیے ہر چیز موجود ہے. کس طرح ہم نے زندگیوں کو گزارنا ہے، کس طرح شب و روز کو بسر کرنا ہے، کس انداز سے کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ مکمل خوبصورت ضابطہ حیات ہمیں عطا فرماتا ہے. کوشش ہمیں اس عمر کی کرنی ہے کہ ہم اپنے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنے حالات کی طرف دیکھیں. یہ وہ سٹیج ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اعجاز اللہ کھڑے ہوئے اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں یہاں سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم نے اس لعنت سے اس کو اس لیے اس وقت لعنت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ لعنت ہو چکی ہے. یہ ایک خوبصورت ترین چیز تھی سیاست، جس کا خدمت کہا جاتا تھا.
اس وقت اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ عیدگاہ اس سے محفوظ تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ. ہاں یہ خانقاہ ہے، اس کے دروازے ایسے کھلے ہوئے اور اجازت اللہ کی کیا خوبصورت ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کوئی آنے والا کبھی محروم رہ سکتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے تو کیا ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو؟ لیکن رب تعالیٰ کے بھی تو قانون ہے کہ کوئی آ گیا تو ایسے ہی جائے گا، ممکن نہیں ہے. سب کی نگاہ اس کی طرف تھی اور اس کی اس طرف اس کی طرف تھی کہ تو میرے بندے کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اب کیسے ممکن ہے کہ تو ادھر سے اٹھے اور ایسے ہی چلا جائے؟ یہ وہ نظام ہے، خانقاہی نظام، کہ جدھر گناہگار سے نہیں گناہ سے نفرت کا سبق سکھایا جاتا ہے، جدھر مجرم سے نہیں جرم سے نفرت سکھائی جاتی ہے، جدھر بتایا جاتا ہے کھولو دروازے. اور کیوں نہ کہا جائے؟ کیا ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں آج بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے مختص ہے.